سفید محل ایپیسوڈ 4۔ اسے سوتے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ کامران نے اپنے بالوں بھرے سینے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ کامران نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے اس ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہاتھوں کی کرختگی نے اس کی نیند کو کوسوں دور بھگا دیا تھا۔ ملکہ شاتو تو؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ہاں یہ میں ہوں، تم اٹھ کیوں گئے؟ لیٹے رہو۔ کیا ناراض ہو؟ ملکہ شاتو نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں میں ناراض تو نہیں، مجھے تو تیری ناراضگی کی فکر تھی۔ کامران نے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا تمہارے پاس چلوں، شاید دل بہل جائے۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ سچ؟ ملکہ شاتو پھول کی طرح کھل گئی۔ ہاں تو حکم تو کر۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جہاں حکم کرنے کو جی نہیں چاہتا، ایسے کام خود بخود ہو جائیں تب ہی مزہ آتا ہے۔ کام بتا۔ ایسے کام بتائے بھی نہیں جاتے۔ پھر میری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، تم نرے بدھو ہو۔ ملکہ شاتو اس پر گرتی ہوئی بولی۔ کامران کو لیٹ جانا پڑا۔ ملکہ شاتو نے اس کے سینے پر سر رکھ لیا اور بولی، تمہیں کچھ شعر یاد ہیں؟ ہاں بہت۔ کچھ سناؤ۔ کامران اٹھ کر بیٹھنے لگا تو ملکہ شاتو نے اسے روک دیا۔ ایسے ہی سناؤ۔ یوں تو بہت مشکل ہے، عذر پیش کیا گیا۔ عجیب ہو، ملکہ شاتو کو آخر اس کے سینے سے اٹھنا پڑا۔ کامران کو باچو بابا کا پورا دیوان ازبر تھا۔ اس نے اشعار سنانے شروع کیے۔ ان حسن و عشق کے قصوں، لب و رخسار کی باتوں، شراب اور شباب کے تذکروں میں آخر سپیدہ سحر نمودار ہو گیا۔ ملکہ شاتو خمار آلود جسم لیے تشنا تشنا سی اپنے خیمے میں واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کامران جو پڑھ کر سویا تو دوپہر کو اٹھا کیا بلکہ اٹھایا گیا۔ باہر کوچ کا نکارہ بج رہا تھا اور ایک سوار اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کامران اٹھو، چلنے کی تیاری کرو، ملکہ شاتو جلد از جلد غربان پہنچنا چاہتی ہے۔ اور شکار؟ مزید شکار کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں، ویسے ملکہ کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری بھی نہیں۔ کامران فوراً اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا کہ کوچ کی تیاری زوروں شوروں پر ہے۔ جلدی جلدی خیمے اکھاڑے جا رہے تھے۔ لوگوں کے چہرے پر ایک خوشی سی تھی، شاید اپنے گھر واپس پہنچنے کی خوشی۔ یہ لوگ 2 ماہ سے ملکہ کے ساتھ شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ کامران بھی خوش تھا، نیلابوں سے ملنے کی خوشی۔ حالانکہ اسے ملکہ شاتو کے ساتھ 2-3 دن سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ وہ جب دھول اڑاتا اپنی بستی میں پہنچا تو نیلابو اسے ٹیلے پر کھڑی ملی، مضطرب اور منتظر۔ کامران کو دیکھتے ہی وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی نیچے اتری اور کامران سے لپٹ گئی۔ میرے کامران تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیا ملکہ شاتو کے سواروں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں تو۔ کیا واقعی؟ تیری قسم کامران، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ جھوٹوں کی ملکہ، کامران نے نفرت سے کہا اور پھر نیلابو کو اپنے پیچھے گھوڑی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھر چلو، میں تمہیں پھر ساری بات بتاتا ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، تیری راہ دیکھتے دیکھتے اب تو تھک چلی تھی۔ وہ گھوڑی پر بیٹھ کر کامران سے لپٹتے ہوئے بولی۔ کامران نے ابلا کو ایڑ لگائی اور خاموش رہا۔ گھر پہنچے تو نیلابو کے باپ نے کامران کو دیکھ کر ساری دیوتا کا شکریہ ادا کیا۔ بستی میں آئے ہوئے ابھی کامران کو 4-5 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک شام ملکہ شاتو کے سوار اس کے گھر آ پہنچے۔ کامران کے باہر نکلتے ہی 5 سواروں نے اپنی تیر کمانیں سنبھال لیں۔ کامران ٹھٹک کر اپنے دروازے پر رک گیا۔ نیلابو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
ان سواروں کی کمانوں کا رخ کامران کی طرف تھا۔ کامران نے ایک قدم آگے بڑھایا، ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے پاؤں کے قریب ریت میں دھنس گیا۔ کامران نے دوسرا قدم بڑھایا، پھر ایک تیر چلا اور اس کے دوسرے پاؤں کے پاس ریت میں دھنس گیا۔ کامران قدم بڑھاتا گیا اور تیر چلتے گئے۔ پانچوں سواروں نے 5 تیر چلائے اور پانچوں تیر اس کے قدموں کے پاس دھنستے گئے۔ تب ایک سوار جو ان کا سالار تھا آگے بڑھا، کامران کے نزدیک پہنچ کر گھوڑے سے اترا، پورے اعزاز کے ساتھ اس کا ہاتھ چوما اور بولا، ملکہ شاتو کی نشانی تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے مور کا پر اس کی طرف بڑھایا، الٹے قدموں واپس ہوا، گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے سواروں تک پہنچا۔ پھر پانچوں سواروں نے مل کر ملکہ شاتو کی قسم کھائی اور اس کی نشانی کامران تک پہنچانے کا اعلان کیا اور ہوا ہو گئے۔ سواروں کے جاتے ہی نیلابو باہر نکلی اور حیرت سے ان 5 تیروں اور مور کے پر کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے کامران؟ مجھے خود نہیں معلوم۔ ٹھہرو، میں بابا کو بلاتی ہوں۔ نیلابو بھاگتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ کامران نے الٹ پلٹ کر مور کے پر کو غور سے دیکھا۔ اسے اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ مور کا عام سا پر تھا۔ ملکہ شاتو نے اس پر کو جس انداز میں پیش کیا تھا اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی تھی۔ کامران شاہی آداب سے ناواقف تھا، اس لیے اس نے تذبذب میں مبتلا ہونے کی بجائے نیلابو کے باپ کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ نیلابو کے باپ نے اسے دور سے ہی دیکھ کر خوشی کا نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ نیلابو کے علاوہ بستی کے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ کامران، تم بہت خوش قسمت ہو۔ فوراً ملکہ شاتو کے محل میں جانے کی تیاری کرو۔ آج رات تم ملکہ شاتو کے مہمان ہوگے۔ یہ مور کا پر دراصل شاہی دعوت نامہ ہے اور یہ 5 تیر تمہارے قدموں میں نچھاور کر کے تمہارا رتبہ بڑھایا گیا ہے۔ جاؤ، جلدی کرو، ملکہ شاتو تمہاری منتظر ہوگی۔ قبیلے کے لوگوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرے لگائے۔ نیلابو بھی بے حد خوش تھی، لیکن کامران سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ بہرحال اسے آج شاہی محل پہنچنا تھا اور وقت تنگ تھا، اس لیے اس نے مزید سوچوں میں گم ہونے کی بجائے ملکہ شاتو کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جلد جلد تیاری کی۔ وہ جیسے ہی ابلا کی پیٹھ پر بیٹھ کر بستی سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ قبیلے کے بہت سے لوگ بستی کے باہر جمع ہیں۔ بستی کی لوگوں نے کامران کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائے۔ اس منظر کو دیکھ کر نیلابو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ اس نے کامران کو اپنی جھلملاتی آنکھوں سے بڑے فخر سے دیکھا۔ کامران نے شاہی مہمان بن کر آج پورے قبیلے کا وقار بلند کر دیا تھا۔ کامران ریت اڑاتا، قبیلے کی لوگوں کی دعائیں لیتا ملکہ شاتو کے محل کی طرف چل دیا۔ اس کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ ایک طرف وہ خوش تھا اس اعزاز پر جو ملکہ شاتو نے اسے مور کا پر بھیج کر بخشا، دوسری طرف وہ کچھ مضطرب سا تھا کیونکہ ملکہ شاتو کا رویہ اس کے ساتھ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ اب تک سمجھ نہ پایا تھا کہ ملکہ شاتو اس سے کیا چاہتی ہے۔ انہی سوچوں میں الجھا ہوا وہ مغرب تک ملکہ شاتو کے محل پہنچ گیا۔ محل کے دروازے پر کامران کو روک لیا گیا، اس سے اس کی شناخت مانگی گئی۔ کامران نے جواب میں مور کا پر دکھایا۔ مور کے پر نے کھل جا سم سم جیسا کام کیا۔ شاہی محل کے تمام دروازے ایک کے بعد ایک کھلتے چلے گئے۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی اسے گھوڑی سے اترنے کے لیے کہا گیا۔ گھوڑی سے اترنے کے بعد اسے 2 سواروں نے محل کے اندر پہنچانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ کچھ راہداریاں پار کر کے یہ سوار رک گئے۔ یہاں سے 3 کنیزیں اسے آگے لے کر چلیں۔ آگے جا کر ان کنیزوں کے بھی پر جلنے لگے تو انہوں نے کنیز خاص کے حوالے کر دیا۔ اس خاص کنیز نے بھی زیادہ دور ساتھ نہ نبھایا۔ اس نے تھوڑی دور چل کر ایک بھاری دروازے کو دھیرے سے کھولا اور کامران سے مخاطب ہوئی، ملکہ شاتو آپ کی منتظر ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹی اور تیزی سے واپس ہو گئی۔ کامران نے ایک گہری سانس لے کر دروازے میں قدم رکھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی بالکل سامنے ایک بہت خوبصورت تخت پر ملکہ شاتو جلوہ افروز تھی، اور یہ ملکہ شاتو شکارگاہ کی ملکہ شاتو سے بہت مختلف تھی۔ کامران نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ وہ ملکہ شاتو کو دیکھتا ہی رہے۔
لیکن ایسا کرنا شاہی آداب کے خلاف تھا۔ دوسروں کو تو نگاہ اٹھانے کی اجازت بھی نہ تھی، وہ کم از کم اسے نگاہ بھر کر دیکھ تو سکتا تھا۔ کامران نے اس کے نزدیک پہنچ کر قدم بوسی کرنی چاہی، تب ہی حکم ہوا۔ نہیں، کامران جو قدم چومنے کے لیے لیٹ چکا تھا رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، شاید کہیں غلطی ہو گئی، لیکن نیلابوں کے باپ نے اسے اسی طرح قدم چومنے کو کہا تھا، یہ شاہی آداب کے عین مطابق تھا۔ کامران، تم قدم چومنے کے لیے نہیں بنائے گئے، اٹھو، یہ ہاتھ تمہارا منتظر ہے۔ ملکہ شاتو نے اپنا سخت اور کرخت ہاتھ آگے بڑھایا۔ ملکہ شاتو، اس اعزاز کے لیے میں ایک بار پھر تیرا شکر گزار ہوں۔ کامران نے کھڑے ہو کر بڑی عقیدت سے اس کے سخت ہاتھ کو بوسہ دیا۔ نہیں، یہ کوئی اعزاز نہیں، آؤ بیٹھو۔ ملکہ شاتو نے اسے اپنے ساتھ ہی تخت پر بٹھا لیا اور قریب ہی لگی ایک ریشمی ڈوری کو 2 بار جھٹکا۔ چند لمحوں میں وہی خاص کنیز حاضر ہوئی۔ ملکہ شاتو، حکم کر۔ وہ اس کے سامنے آ کر جھک گئی۔ کچھ پینے کا انتظام کر۔ تھوڑی ہی دیر میں چاندی کے نازک برتنوں میں پینے کے لیے مشروب حاضر کر دیا گیا۔ کوئی اور حکم؟ کنیز نے پوچھا۔ تم جا سکتی ہو۔ کنیز کے جانے کے بعد ملکہ شاتو نے 2 پیالوں میں مشروب ڈالا۔ ایک پیالہ اسے اٹھا کر دیا۔ لو، پیو۔ کامران نے پینے سے پہلے شاہی آداب کے مطابق پیالہ اس کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اس کے پیالے سے ایک گھونٹ مشروب پی لے۔ نہیں، تم پیو اور ایک گھونٹ پی کر مجھے دے دو، حکم ہوا۔ کامران کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ یہ اس کے لیے ایک اور اعزاز تھا۔ کامران ابھی مزے لے لے کر مشروب پی ہی رہا تھا کہ ایک آفت نازل ہو گئی۔ ملکہ شاتو جو پاؤں لٹکائے تخت پر بیٹھی تھی، اس نے فوراً اپنے پاؤں اوپر اٹھا لیے اور کامران کے ساتھ تقریباً لپٹتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی، وہ۔ کامران نے جب ملکہ شاتو کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی سناٹے میں آ گیا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک کالا ناگ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ یہ بڑا زہریلا سانپ تھا۔ اس کی پھنکاروں سے سرخ قالین بھی سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ کامران نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے ملکہ شاتو کو آہستہ سے دھکیل کر تیر کمان سیدھی کی اور پلک جھپکتے ہی تیر ترکش سے نکال کر چلے پر چڑھا لیا۔ اب وہ کالا ناگ اس کی زد میں تھا اور موت اس کے قریب کھڑی ہنس رہی تھی۔ نہیں، اسے مت مارنا۔ کامران کے تیر چلانے سے پہلے ہی ملکہ شاتو چیخی، کامران، کمان فوراً نیچی کر لو ورنہ تباہی پھیل جائے گی۔ کامران نے ملکہ شاتو کو حیرت سے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کامران، اس پر تیر ہرگز نہ چلانا۔ پھر ملکہ شاتو نے ایک خالی پیالے میں مشروب بھرا اور ڈرتی ڈرتی اس ناگ کے قریب پہنچی۔ کامران تیر کمان بدستور سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، ملکہ شاتو نے اس ناگ کے سامنے پیالہ رکھتے ہوئے کہا۔ ناگ نے پیالہ دیکھتے ہی پھنکارنا بند کر دیا اور بڑی سعادت مندی سے پیالے میں منہ ڈال کر مشروب پینے لگا۔ کامران اب بھی اسے نشانے پر لیے ہوئے تھا۔ مشروب پینے کے بعد سانپ نے لہرانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیزی سے سرسراتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ کامران نے تیر کمان سے نکال لیا۔ ملکہ شاتو نے گہری سانس لے کر کامران کو دیکھا۔ سائری دیوتا کا شکر ہے۔ پھر ملکہ شاتو نے دوبارہ ریشمی ڈوری کھینچی اور تخت پر تن کر بیٹھ گئی۔ ملکہ کی خاص کنیز فوراً حاضر ہوئی۔ ملکہ شاتو، حکم کر۔ یہ دیکھو۔ ملکہ شاتو کے لہجے میں سانپ کی سی پھونکار تھی۔ اس نے خالی پیالے اور قالین کی طرف اشارہ کیا۔ کنیز خاص نے جب قالین پر پڑے سیاہ دھبوں اور خالی پیالے پر نظر ڈالی تو خوف سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ بے دم ہو کر ملکہ شاتو کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، رحم ملکہ شاتو، رحم،
تیری قسم میں بے قصور ہوں۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ ملکہ شاتو نے رحم کی اپیل پر کان نہ دھرے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے، کنیز خاص نے اطلاع دی۔ جاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ اب وہ اپنے ٹھکانے سے نکلنے نہ پائے۔ کنیز خاص نے یہ حکم سنا تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی جان بخشی گئی تھی، اس پر وہ جتنا خوش ہوتی کم تھا۔ اس نے جلد جلد برتن سمیٹے اور الٹے قدموں واپس ہو گئی۔ پرتکلف کھانے کے بعد مشروب کا پھر دور چلا۔ کامران نے مشروب نوش کرنے کے ساتھ ساتھ کمان پر بھی گرفت رکھی، لیکن وہ زہریلا ناگ پھر نمودار نہ ہوا۔ ملکہ شاتو کے ریشمی ڈوری ہلانے پر کنیز خاص اندر داخل ہوئی اور مؤدبانہ کھڑی ہو گئی۔ رقص، ملکہ شاتو نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں 5 سازندے اور ایک رقاصہ اندر داخل ہوئی۔ 5 سازندوں کو بھاری پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا۔ شاہی رقاصہ نے ملکہ شاتو کی قدم بوسی کی اور معزز مہمان کامران کا ہاتھ چوما۔ پھر وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ تب ہی پردے کے پیچھے سے تیز تیز موسیقی کی لہر اٹھی اور شاہی رقاصہ اس لہر پر خود بھی لہرانے لگی۔ کامران جسم کے اس اتار چڑھاؤ کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس نے گاؤ تکیے سے اپنی کمر ٹکا لی اور کمان ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ قیامت بدن حشر سامان رقاصہ بڑی دیر تک کامران پر بجلیاں گراتی رہی اور کامران پوری محویت سے قدم قدم بکھرتے جلووں سے محظوظ ہوتا رہا، یہاں تک کہ تالی بجا کر ملکہ شاتو نے رقص ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کامران کی محویت ٹوٹی تو اس کے منہ سے بے اختیار واہ واہ نکلی۔ رقص اچھا لگا؟ بہت خوب ملکہ شاتو، بہت خوب۔ یہ مانا کہ تم نشانچی بہت اچھے ہو، لیکن اس طرح کسے کسائے کب تک بیٹھے رہو گے؟ لاؤ یہ تیر کمان اور ترکش مجھے دے دو۔ ملکہ شاتو مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ میں بغیر تیر کمان کے خود کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ کامران اپنی کمان پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، میں تمہیں ادھورا نہیں رہنے دوں گی، میں خود تمہاری کمان بن جاؤں گی۔ اس جملے میں 1000 معنی پنہاں تھے۔ ایک عورت اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ کیسے؟ کامران واقعی بدھو تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سب سمجھ جاؤ گے، آؤ میرے ساتھ، لو میری انگلی پکڑ لو۔ کامران اب عمر کے اس حصے میں تو نہ تھا کہ وہ انگلی پکڑ کر چلتا۔ اس نے انگلی پکڑنے کے بجائے ملکہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ ملکہ شاتو اسے اپنی خوابگاہ میں لے کر داخل ہوئی۔ یہ خوابگاہ تقریباً ویسی ہی تھی جیسی خوابگاہ میں وہ چاندکا کے توسط سے آرام کر چکا تھا۔ وہی سرسراتے پردے، خوبصورت چھپر کھٹ، نازک سا فانوس، ہر طرف خوشبوئیں اور خوشگوار سا اندھیرا۔ بیٹھو، میں لباس تبدیل کر لوں۔ ملکہ شاتو کامران کو بٹھا کر پردوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ برآمد ہوئی تو زرق برق لباس اور سر سے تاج غائب تھا۔ اس کے جسم پر ایک باریک سا گاؤن تھا اور بال کھلے ہوئے تھے، خوبصورت سیاہ اور لمبے بال۔ وہ ایک ادا سے کامران کی طرف بڑھی، پھر وہ چھپر کھٹ کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ کامران اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ چھپر کھٹ پر شان سے بیٹھی، زلفوں کو چٹک کر پیچھے کیا، کامران کو گہری نظروں سے دیکھا اور ایک چٹکے سے گاؤن اتار پھینکا۔ خوبصورت بدن کی چاندنی خوابگاہ کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ آجا، ملکہ شاتو نے خواہش بھری آنکھوں سے اسے بلایا۔ کامران بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ملکہ شاتو اب کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ملکہ شاتو کی باہیں کھلی تھیں اور وہ کامران کی منتظر تھی۔ کامران دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ ملکہ شاتو کے جسم نے اس کے منہ میں لعاب بھرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بڑے مضبوط قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ آجا، ملکہ شاتو کے روئیں روئیں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جب وہ چھپر کھٹ کے نزدیک پہنچا تو اس کا دہن لعاب سے بھر چکا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا،
ملکہ شاتو نے اپنے جسم کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آہ تھو! ایک آواز خوابگاہ میں گونج گئی۔ کامران کے منہ سے نکلا ہوا ڈھیر سارا تھوک ملکہ شاتو کے جسم پر پڑا۔ گندی عورت! کامران نے انتہائی نفرت سے کہا اور خوابگاہ سے نکل گیا۔ ملکہ شاتو ناگن کی طرح بل کھا کر اٹھی، شیرنی کی طرح آواز والے طاق کی طرف لپکی۔ اس نے طاق میں منہ دے کر زور سے کہا، کامران جانے نہ پائے۔ یہ حکم پورے محل میں گونج گیا۔ دیواریں جو اب تک اپنے کانوں کے لیے مشہور تھیں اب بول بھی اٹھی تھیں۔ کامران کو سواروں نے جلد ہی قابو میں کر کے ملکہ شاتو کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ شاتو جو اب مہر نہ تھی قہر تھی، اسے دیکھ کر پھنکاری، اس خبیث کو صحرائے سرخ کے حوالے کر دو، ہاتھ پیر باندھنا نہ بھولنا، وہاں یہ ایسی اذیت ناک موت مرے گا کہ آخری لمحے تک ملکہ شاتو کو یاد رکھے گا۔ جاؤ اسے لے جاؤ۔ ملکہ شاتو حکم صادر کر کے ایک لمحے کو بھی نہ رکی۔ کامران اسے بڑے صبر سے ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئے جاتے دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم منظر بدلا، اسے ہر طرف ریت اڑتی ہوئی نظر آئی۔ چند لمحوں کے بعد اس ریت کے بادل سے چاندکا برآمد ہوئی۔ وہ اونٹنی پر بڑی برق رفتاری سے سامنے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ نزدیک آ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی ہر چیز ساکت ہو گئی۔ اب کامران کے سامنے چاندکا کی ساکت تصویر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس ساکت تصویر میں جو خود بخود متحرک ہو جاتی تھی، کامران اپنی زندگی کے کئی اہم حصے دیکھ چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کیوں کر ہو جاتا ہے؟ یہ سوچنے سے وہ قاصر تھا۔ تصویر کے پردے پر وہ خود کو متحرک دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ وہ باتیں جنہیں اس نے راز سمجھ رکھا تھا کہ نیلابو اور اس کے سوا کوئی اور ان سے واقف نہیں، ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھیں۔ کوئی اور بھی ان سے واقف تھا اور بڑی اچھی طرح۔ وہ کون ہے اور اسے اس کے ماضی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ یہ تھا وہ سوال جس کا جواب فوری درکار تھا۔ چاندکا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہے اور اتنی قدرت رکھتی ہے کہ اس کے ماضی کے کسی بھی حصے کو متحرک انداز میں دکھا سکے۔ یہ وہ ٹھیک کہتی تھی، اس نے ایسا کر دکھایا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ چاندکا کو اس کے ماضی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ سوچتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اسے پوری امید تھی کہ اب اسے وہاں خیمہ نظر نہیں آئے گا، وہ اب تک غائب ہو چکا ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تصویر والے کمرے کے باہر خیمہ ابھی تک موجود تھا۔ خیمے کی تمام چیزیں بدستور موجود تھیں۔ وہ بلی بھی ابھی وہیں آرام فرما تھی۔ کامران کو خیمے کے اندر آتا دیکھ کر بلی چونک کر اٹھی اور تیزی سے خیمے سے باہر نکل گئی۔ کامران نرم اور دبیز قالین پر لیٹ گیا۔ اس خیمے نے اس کا ذہن اس رات کی طرف موڑ دیا جب ملکہ شاتو رات گئے اس کے خیمے میں چلی آئی تھی اور اس سے شعر سنانے کی فرمائش کی تھی۔ پھر جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا، یادوں کے چکر چلنے لگے۔ غربان سے صحرائے سرخ تک 7 دن کا سفر کی صعوبتیں، اذیتیں ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگا۔ وہ خدا خدا کر کے صحرائے سرخ پہنچے تو یہاں سے اذیتوں کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ ظالم تو اسے ریت کی صلیب پر چڑھا کر چلے گئے۔ ملکہ شاتو کو جب یہ اطلاع ملی ہوگی کہ اسے بحسن و خوبی صحرائے سرخ کے حوالے کر دیا گیا ہے تو کتنی خوش ہوئی ہوگی، اس کے کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی ہوگی۔ صحرائے سرخ کے عذاب سے بچ نکلنا آسان نہ تھا۔ وہ تو چاند کا فرشتہ رحمت بن کر نازل ہو گئی، ورنہ اب تک گدھ اس کی بوٹی بوٹی چٹ کر چکے ہوتے۔ گدھوں کا خیال آتے ہی اس کے جسم میں جھرجھری سی پھیل گئی۔ وہ اس اذیت ناک خیال کا رخ موڑنے کے لیے نیلابو کو اپنے تصور میں لے آیا۔ نیلابو سے بچھڑے کافی دن ہو چکے تھے۔ جانے وہ کیسی ہوگی، اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو کہ وہ ملکہ شاتو کا ہی ہو کر رہ گیا، اس کے محل کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ مرد آخر ایسے ہی ہوتے ہیں، اسے کیا معلوم کہ وہ کس کس عذاب سے گزرا ہے۔ نیلابو سے وفاداری کی قسم نے اسے کیسی کیسی اذیتوں سے ہمکنار کیا تھا۔
کامران خوش تھا کہ وہ ملکہ شاتو کی شر انگیز ترغیبات کے باوجود پاکیزگی کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے رہا، اور ایسا کر کے اس نے نیلابوں پر ہرگز احسان نہیں کیا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا جس سے وہ سرخرو گزرا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں نیند پڑنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر سو گیا۔ نیند میں اسے عجیب و غریب خواب دکھائی دیتے رہے۔ اس نے کبھی خود کو اپنے قبیلے میں، کبھی ملکہ شاتو کے محل میں گھومتے ہوئے محسوس کیا۔ کافی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو ڈھیر سارے خوابوں میں ایک خواب سب پر حاوی تھا اور اسے یاد رہ گیا۔ اس نے نیلابوں کو بڑے پریشانی کے عالم میں دیکھا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، تم یہاں پڑے غفلت کی نیند سوتے ہو؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہاری نیلابوں کن اذیتوں سے گزر گئی؟ نہیں نیلابوں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ آپ ہی آپ بڑبڑانے لگا، سائری دیوتا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اچانک کامران کو محسوس ہوا جیسے کوئی خیمے میں داخل ہوا ہو۔ کنوارے بدن کی خوشبو ساتھ ہی پھیل گئی۔ چاندکا، یہ تم ہو؟ کامران نے کہا۔ ہاں یہ میں ہوں، لیکن تم نے مجھے کیسے پہچان لیا جب کہ میں ابھی تک ظاہر بھی نہیں ہوئی؟ چاندکا کی آواز آئی۔ تم آتی ہو تو ایک خوشبو سی پھیل جاتی ہے۔ یہ خوشبو پھولوں کی مہک سے مختلف ہے۔ یہ تو کسی لڑکی کے کنوارے بدن سے اٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کیا تمہیں اس خوشبو کا احساس نہیں؟ کامران نے آواز کے اندازے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ ہاں تم چاندکا ہو، چاند ہو۔ چاند بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کے دم سے کتنی دنیائیں روشن ہیں۔ ہو گئی شاعری شروع؟ چاندکا، تم سامنے کیوں نہیں آتی؟ تم نے اپنے وجود کو پہلے ہی کالے لبادے میں لپیٹا ہوا ہے، اب وہ وجود بھی غائب ہو گیا۔ یہ تو ظلم ہے، ظلم۔ لو، یہ کہہ کر چاندکا ظاہر ہو گئی۔ کامران نے دیکھا کہ وہ اس کے قریب ہی کالے لبادے میں لپٹی بیٹھی تھی، اتنے نزدیک کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا۔ میری طرف ہاتھ نہ بڑھانا، تنبیہ کی گئی۔ ایسی عادتیں نہیں مجھ میں، کامران نے اس کالے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑا اعتماد ہے خود پر۔ وہ تو ہے، اور اس کی گواہ تم خود بھی ہو۔ وہ کیسے؟ تم جو میری زندگی کے لمحے لمحے سے واقف ہو۔ مرد پھر مرد ہوتا ہے، اسے پھسلنے میں دیر نہیں لگتی۔ نیلابو بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن 7 سال گزر جانے کے بعد اب وہ ایسا کہنے کے قابل نہیں رہی۔ تم نے واقعی اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم چاہتے تو اس سے پہلی ہی رات میں چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ تم نے نہ صرف یہ کہ اسے چھوڑنا پسند نہیں کیا، بلکہ اب تک زندگی بھی بڑی پاکیزگی سے گزاری ہے۔ نیلابو سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ یہ سب میں نے احسان جتانے کے لیے نہیں، بلکہ محبت میں کیا ہے۔ تم واقعی قابل تعریف ہو، تم پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ چاندکا، میں غربان پہنچنا چاہتا ہوں۔ گھر سے نکلے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے ہیں۔ کامران نے کہا۔ کیا تم مجھے وہاں تک پہنچانے کا بندوبست کر سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں، یہ کام تو میں چٹکیوں میں کر سکتی ہوں۔ پھر چٹکی بجاؤ، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنکھیں بند کرو، چاندکا کی آواز میں مسکراہٹ تھی۔ لو، اس نے آنکھیں بند کر کے گردن اوپر اٹھائی۔ تب ہی اسے ایسے معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کا سر پکڑ کر زور سے ہلا دیا ہو۔ اس نے چاندکا کے کہنے پر جب آنکھیں کھولی تو خود کو ایک حوض کے کنارے کھڑا پایا۔ حوض میں اترو، چاندکا نے حکم دیا۔ اس نے حوض میں چھلانگ لگا دی اور جب وہ کھڑا ہوا تو پانی اس کی گردن تک موجود تھا۔ تم بہت جلد اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ گے۔ جانے سے پہلے میری ایک بات غور سے سنتے جاؤ۔ چاندکا اتنا کہہ کر ٹھہر گئی۔ ہاں سناؤ۔ کامران بات سننے کے لیے بے تاب تھا۔ اپنے علاقے میں پہنچ کر اگر تمہیں کوئی اندوناک خبر سننی پڑے تو ہمت سے کام لینا۔
صبر کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، تم پریشان مت ہونا۔ اچھا جاؤ۔ کامران ابھی کچھ جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ وہ نیچے اور نیچے پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ کیفیت چند لمحوں تک رہی یا اس نے محسوس ہی ایسا کیا؟ اب اس کی ٹانگیں آزاد تھیں۔ اس نے تیزی سے اوپر اٹھنا شروع کیا۔ جب اس نے پانی سے سر ابھارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہ حوض کی بجائے میٹھے پانی کے چشمے میں موجود تھا۔ وہ لپک چھپک میٹھے پانی کے چشمے سے نکلا اور اپنی بستی کی طرف تیر کی طرح چلا۔ اسے اپنی بستی سے نکلے اگرچہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اسے محسوس ایسا ہو رہا تھا جیسے کئی ماہ سے وہ اپنی بستی سے غائب ہے۔ جب وہ بستی میں داخل ہوا تو قبیلے کے لوگوں کا رویہ بالکل مختلف پایا۔ وہ اپنے قبیلے کا پسندیدہ نوجوان تھا۔ ابلا پر سواری کر لینے کے بعد اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ قبیلے کا ہر چھوٹا بڑا شخص اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اب جب کہ وہ کافی دنوں کے بعد بستی میں داخل ہوا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے کچھ عجیب سا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر حزن و ملال اور خوف کی سی کیفیت طاری تھی۔ ضرور کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ چاندکا نے بھی کسی اندوناک خبر سننے کی پیش گوئی کی تھی۔ آخر تم لوگ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کامران نے چیخ کر کہا۔ کیا ہوا؟ اس کی آمد کی خبر سن کر قبیلے کے خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ شخص آگے بڑھا اور اس نے کامران کے قریب پہنچ کر اس کے سر پر 3 بار مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا۔ اس طرح سے ہاتھ پھیرنا کسی موت کی علامت تھا اور تعزیت کا اظہار۔ کامران کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔